مسافر تیرے فقیروں میں، تیری دہلیز پر پڑا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ میرے پیارے بچوں، اور صحیح بات یہ ہے کہ میری آنکھوں کی روشنی، آنکھوں کا نور سارے عظیمی بچے، بڑے، بہن، بھائی، عقیدت مند میرے لیے ایک طرح سے مینار نور ہے، اور الحمدللہ میں اس مینار نور سے بے شمار روشنیوں کا انعکاس دیکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور قلندر بابا اور رحمۃ اللہ علیہ کے نسبت فیضان سے ہم سب کے آقا مولا سیدنا حضور علیہ السلام کی رحمت سے، جو رحمت للعالمین ہے، میں اس بات پر برملا یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو درخت اب بارآور ہو رہا ہے، نہ صرف بارآور ہو رہا ہے بلکہ الحمدللہ بری نظروں سے دور تناور درخت بن رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کے سائے میں صرف ایک عالم نہیں، عالمین راحت و آرام پائیں گے۔ اس لیے کہ یہ سیدنا حضور علیہ السلام کا مشن ہے، اس لیے کہ سیدنا حضور علیہ السلام کا ایثار، قربانی، محنت، جد و جہد، یقین، استحکام، اس مشن کے پیچھے مستقل کام کر رہا ہے اور مستقل کام کرتا رہے گا۔ اس لیے بھی اللہ تعالی نے اپنے محبوب بندے سیدنا حضور علیہ السلام کے لیے رحمت للعالمین کا لفظ فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہم نے سیدنا حضور علیہ السلام کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اس تعریف میں اللہ تعالی نے اپنی صفات کا بھی بیان کیا ہے۔ اس
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. میں سب تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، یعنی عالمین کا خالق ہے، عالمین کو کے لیے وسائل تخلیق کرنے والا ہے، عالمین کی ضروریات زندگی کی تمام ضرورت کی کفالت کے لیے وہ تمام اسباب مہیا فرمائے ہیں جن کی کسی بھی طرح عالمین کو ضرورت ہے. اس میں چیونٹی ہو، پرندے ہوں، چوپائے ہوں، درندے ہوں، آدمی ہوں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، وہ مخلوق بھی ہو جو دیدہ ہے اور وہ مخلوق بھی ہے جو نادیدہ ہے، وہ مخلوق بھی ہے جس کے بارے میں ریسرچ ہو چکی ہے اور وہ مخلوق بھی ہے جس کی ابھی ریسرچ نہیں ہوئی. الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. رب سے مراد وہ خالق جو خلق کے بعد مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے، مخلوق کو راحت و آرام پہنچانے کے لیے، مخلوق کو زندگی بخشنے والا، مخلوق کی زندگی کو الٹ پلٹ کرنے والا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر مخلوق کی زندگی الٹ پلٹ ہو گئی. میری بات توجہ فرمائیے، ہر مخلوق کی زندگی الٹ پلٹ ہو رہی ہے. ہر مخلوق کی زندگی چھپ رہی ہے، غائب ہو رہی ہے. ہر مخلوق کی زندگی ظاہر ہو رہی ہے، اس کو مظاہرہ ہو رہا ہے، وہ محسوسات کی دنیا میں ہے. اور ہر مخلوق کی زندگی محسوسات کے اس دائرے میں سانس دے رہی ہے جن محسوسات سے ابھی تک اللہ کی مخلوق کے زیادہ لوگ، کثیر مخلوق اس کو ڈھونڈنے میں، اس کو تلاش کرنے میں، اس کو سمجھنے میں حیران و پریشان ہے. مثلاً ہر آدمی پیدا ہوتا ہے، حیرانی پریشانی ہے کہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، لیکن کیا عالم ہے، وہاں کی زندگی کیا ہے، وہاں کی ضروریات کیا ہے، وہاں کی زندگی کی طرزیں کیا ہیں، پہاڑ، درخت، پانی، میٹھا پانی، کڑوا پانی، معدنیات، ہر چیز پیدا ہو رہی ہے اور ہر چیز بڑی ہو رہی ہے. جب کوئی چیز پیدا ہوتی ہے اس کا مظاہرہ ہوتا ہے، جب وہ ایک دن سے بعد دوسرے دن میں پیدا ہوتی ہے تو وہ غائب ہو جاتی ہے.
آج تک اس بات کا واضح سراغ نہیں مل سکا. ایک دن کا بچہ جب 10 دن کا ہوتا ہے تو اس کے 10 دن کہاں گئے؟ ایک دن کا بچہ جب 15 دن کا ہوتا ہے یہ 15 دن کہاں چھپے ہوئے تھے؟ جو ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہم ایک دن سے 15 دن کے ہو رہے ہیں، وہ 15 دن کہاں تھے؟ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ اللہ القیاس بات مختصر کروں گا کہ ایک اللہ تعالیٰ کا پورا مربوط نظام ہے. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. یہ جو ہم نے نظام کائنات بنایا ہے، یہ جو ہم نے تمہیں بنایا ہے، تم ماں کے پیٹ میں کہاں سے آئے؟ تمہارا ہر دن کہاں چلا گیا؟ تمہارا ہر سال کہاں غائب ہو گیا؟ تم جب 10 سال کی ہوئے تو 10 سال وہ کہاں ہے؟ کس بدلے میں چھپ گئے؟ پھر اس کے بعد آپ کے اوپر جوانی آ گئی تو اب آپ کو نہیں پتا کہ ہماری بچپنا کہاں گیا. جوانی کے بعد بڑھاپا آ گیا، آپ نہیں اس بات کی تشریح کر سکتے کہ جوانی کہاں چلی گئی. جوانی کے بعد بڑھاپا آیا اور بڑھا کے بعد ہر شے، انسان، حیوان، نباتات، جمادات، معدنیات، چھوٹے بڑے ہر چیز جو بھی اس زمین پر موجود ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. ایک آدمی 40 سال رہا، ایک آدمی 50 سال رہا، ایک آدمی نے 60 سال زندگی گزاری ہے، وہ مر گیا، اسے نہیں پتا میرے 60 سال کدھر گئے. کیا یہ انسان کی عقل کے اوپر ماتم کرنے کا مقام نہیں ہے؟ آپ بتائیں ہے یا نہیں ہے؟ آپ تو ایسے بات چپکے ہو گئے جیسے میں کوئی صحیح بات نہیں کہہ رہا ہوں. یہ سوچنا چاہیے نہیں کہ میں جب 60 سال کا ہوا میرے وہ 60 سال کے ماہ، سال، دن، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ، لمحات، گھڑیاں وہ کہاں گئے؟ کبھی سوچا کسی نے؟ یہ اس کے مطلب ہے ہمارا زاویہ سوچ، زاویہ فکر، ہماری عقل، ہماری فہم، ہمارا شعور، ہماری دانش، ہماری دانائی، ہماری عقل ایک سوالیہ نشان ہے. ایسا سوالیہ نشان جس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. آپ کے پاس اگر ہے تو برائے مہربانی آپ ضرور اس کی نشاندہی کریں. میں تو بہت سوچا، مجھے تو اس کا جواب نہیں ملا. کیوں کہ یہ سوچتا ہے آپ کو ہے نشان. تو جب آپ کو یہ پتا نہیں کہ آپ پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے، آپ کو یہ پتا نہیں آپ کا 1 دن، 10 دن، 100 دن کہاں چلے گئے، آپ کو یہ بات ہے، آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد آیا ہم فنا ہو گئے. یہ ابھی ہم کہیں ہیں. مذہب اللہ
रसाले की इल्हामी किताब है। तो ये बता रही है कि कोई चीज बज़ाहिर फना है, निशय हुआ निशान, लेकिन हर शय अगर एक तरफ फना हो रही है तो उसका जो वजूद है वो फना नहीं हुआ। मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूं और इसी रमायण फिक्रिया के ऊपर मैं आप हज़रात को एक दावत फिक्र देता हूं कि जब भी आप यहाँ बैठे गौर व फिक्र करें और अपने आप से, अपने ग्रुप से, अपने बड़ों से, अपने छोटों से ये सवाल करें कि भाई हम 60 साल के हैं, 40 साल के हैं, 30 साल के हैं। पहली बात ये जब 30 साल के हैं, जब तक कि 30 साल का वक्फा गुजर नहीं जाएगा हम इस बात का तस्करा ही नहीं कर सकते कि आप 30 साल के। ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मैं आपको दावत फिक्र देता हूं कि बैठें, ग्रुप वाइज बात करें, डिस्कस करें। ये हम जो है एक दिन के बच्चे थे, एक दिन के बच्चे थे, हम 10 साल के हो गए, वो हमारे 10 साल कहीं है तो आप कहेंगे जवाब होगा नहीं है। लेकिन अगर 10 साल नहीं है तो आपके हाल में 10 साल का रिकॉर्ड किस तरह मौजूद है? आप 10 साल का तस्करा किस तरह कर रहे हैं? क्यों बताइए सर, जब एक चीज है ही नहीं तो 10 साल 20 साल, एक दिन 2 दिन क्या मतलब है इसका? क्या ये दाराई है, अक्लमंदी है, बसीरत है, फहम है, फिरासत है? क्या हमें यही पता नहीं? पहले यही पता नहीं कहां से आया, फिर ये पता नहीं वो आना जाना लगा हुआ है। एक दिन के हुए, एक दिन गायब हो गया, दूसरे दिन निकल आया, दूसरा दिन गायब हो गया, 3 दिन के हो गए, 3 दिन गायब हो गए, 1 साल के हो गए, 1 साल गायब हो गया, 10 साल के हो गए, और जब मर गए 60, 70, 80 साल के तो 100 साल गायब हो गए और पता ही नहीं वो कहाँ गए। क्या बोला है, क्या है वो जो जाके ना आई वो जवानी देखी, जो जाके ना आई वो जवानी देखी, और जो आगे न गया वो बुढ़ापा देखा। कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी, खीर खा लो जवान हो गए, कुश्ते खा लो जवान हो गए। अगर फर्ज करो इस फिक्शन को, मफरूजे को मान लिया भी जाए, तस्लीम भी कर लिया जाए, तो क्या जो किसी वजह से जवान हो गया या बदगुमानी हो गया तो वो जवानी बरकरार रहेगी? फिर जवानी गायब होगी। मैं आप सब से बहैसियत बाप के, बहैसियत उस्ताद के ये दरखास्त करता हूं कि जब तक आप यहाँ हैं ग्रुप बनाए, ग्रुप डिस्कशन करें। अब ये
کہ ہم جب یہاں پیدا ہوئے تو ہمارا بچپنا کہاں جا رہا ہے، اور اگر بچپنا غائب ہو گیا، فنا ہو گیا، تو مجھے اپنے 2 سال کی باتیں کیوں یاد ہیں؟ اور اگر وہ حافظے میں یاد ہے تو وہ حافظہ کیا چیز ہے؟ اور اگر وہ حافظے میں یاد ہے تو سب کی یاد کیوں نہیں ہے؟ اور اگر وہ حافظہ کوئی چیز ہے، ذہن کوئی چیز ہے، عقل کوئی چیز ہے، شعور کوئی چیز ہے، سمجھ کوئی چیز ہے، تو مرنے کے بعد بھی سمجھ نہیں سکتی، وہ کہاں غائب ہو گئی؟ اس بات پر آپ غور و فکر کریں اپنے گھروں میں، جب بھی آپ کا خیال ہے وہاں گروپ بنائیں اور گروپ ڈسکشن ضرور کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم کہاں سے آئے۔ اب اس میں ایک بات میں آپ سے عرض کروں، یہاں کے جو آنے والے میرے بچے ہیں، میں عمر کے اس منزل میں ہوں گے، اس حال میں تو کوئی مجھے نظر آ نہیں رہا کہ مجھ سے کوئی بڑا ہوگا، لہٰذا سارے میرے بچے ہی ہوئے۔ تو یہ آپ سوچیں، میں اس عمر میں جتنا میں نے غور کیا، جتنا میں نے فکر کیا، شعوری طور پر تو مجھے کوئی جواب ملا نہیں۔ اب ماشاء اللہ آپ یہ ہزاروں کی تعداد میں تو ذہن کام کرتے ہیں، ڈسکشن کریں، کاغذ لے کے بیٹھے، کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچے، نہیں پہنچے تو نہ پہنچے، فکر ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی، میں بھی آپ کے ساتھ کوشش کروں گا کہ ہم سب کو اس کا جواب مل جائے۔ آپ سب عذاب میں، ورکشاپ میں اس جمع کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، بلکہ اس میں یہ ایک سرمستی کے ساتھ والہانہ انداز میں ورکشاپ کی تعلیمات کو نہ صرف پڑھا بلکہ اس کے نکات پر آپ نے غور و فکر کیا، ایک ایک مسئلے پر آپ نے بحث کی، توجہ کی، یعنی آپ نے تفکر کیا، علم حاصل کیا، اللہ تعالیٰ کی نشانی پر غور کیا، آپ نے قرآن اور حدیث کو ڈسکس کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے، عنایت سے، فضل سے، ذوالقرنین بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر تفکر کیا۔ یا بلا شبہ میرے لیے، آپ کے لیے، مقام یوسف کے لیے، میرے جتنے بھی بچے ہیں ان کے لیے، جن لوگوں نے بھی اس ورکشاپ کا اہتمام کیا ان کے لیے باعث اعزاز ہے، باعث عزت ہے، باعث فخر و فخر ہے، اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کیونکہ جذبہ صادق ہے، اللہ تعالیٰ کرے یہ ہمارے لیے باعث امداد ہو، آمین یا رب۔ ویسے میں آپ سے فیض کر رہا ہوں کہ میں نے جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے اس کو محض سننے کی حد تک نہ رکھیں۔ کوئی لطیفہ مشہور ہے کہ اللہ نے انسان کو 2 کان دیے، کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ 2 کان کیوں دیے؟ وہ کیسے دے دیے؟ ایسے سن، ایسے نکال دو۔ تو اب اس پہ عمل نہ کریں،
کچھ غور و فکر کریں، تفکر کریں. اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ تَعْقِلُونَ تَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ تَفَكَّرُونَ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہم نے قرآن کو سمجھنا آسان کر دیا. ہے کوئی سمجھنے والا؟ یہ آلائے ربکما تکذبان. اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھولا ہو گیا. ان آیتوں کے انوار و تجلیات میں، ان آیات کی روشنی میں اپنے ذہنوں کو مرکوز کریں. میرے اس سوال کا جواب ڈھونڈیں. ہو سکتا ہے کل مجھے پھر موقع ملے تو میں آپ سے پوچھوں گا بھائی میرے سوال کا اگر کوئی جواب ہے تو بتاؤ بھائی. ٹھیک ہے؟ پرامس. اللہ بہت بہت شکریہ مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین صاحب کا.